آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرنا کیسے ہے، کیا ایسے ہتھیار ہیں ہمارے پاس، کیا ایسے وظائف ہیں، کیا ایسا طریقہ ہے کہ جس سے شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی شیطان بھی جو ہے نا بزرگان دین کو ایسا پھنستا ہے کہ حقیقت بتا دیتا ہے، جیسے حضرت سعید خدری کو بتا دیا کہ صدیقین کے نور معرفت سے ڈرتا ہوں، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو اللہ کی پناہ چاہتا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں۔ تو اب ایک چیز مل گئی نا کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا اس کے معنی اور کس دل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک بار آپ کو مسلمانوں کے یوں سمجھے کہ گوڈاؤن کی، اناج کے گوڈاؤن کی ذمہ داری دے دی گئی کہ آپ نے اناج سنبھالنا ہے۔ تو ایک رات آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا اور اناج چوری کرنے لگا، آپ نے پکڑ لیا اسے۔ بھائی کون ہو بھائی، کیوں پکڑ رہے ہو، کیوں اناج لے رہے ہو؟ کہتا حضور معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا، بچے بھوکے تھے، بہت غریب انسان ہوں، بڑا رونے لگا، آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اس سے پہلے کہ حضرت ابو ہریرہ بتاتے، سنو، لوگ کہتے ہیں نا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ سیدنا ابو ہریرہ بتاتے، نبی پاک فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ رات ایک چور آیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ کہتا حضور آیا تھا، بہت رو رہا تھا، گر گڑا رہا تھا، کہتا بچہ بیمار ہے، غریب ہے، پیسے نہیں ہے، اس لیے اناج چوری کرنے آیا۔ آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا۔ کہتے جب نبی پاک نے بتا دیا کہ آئے گا تو میں ریڈی، مجھے پتا تھا وہ آئے گا۔ دوبارہ میں نے رات کو دیکھا وہی بندہ، پھر چوری، پھر پکڑ لیا میں نے۔ کیا کرتے ہو؟ کل تمہیں پکڑا تھا، اتنا رو کر گئے، معافی مانگنے کے، پھر آ گئے۔ کہتا حضور بڑی مہربانی، بس آخری پلیز اب موقع دے دے، اب نہیں کروں گا، بچے بھوکے تھے اس لیے آ گیا۔ پھر رحم آیا، چھوڑ دیا۔ صبح پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، آقا فرماتے ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ کہتا حضور آیا تھا، پکڑ بھی لیا تھا، پھر رونے لگا، معاف کر دیا۔ آقا نے فرمایا جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا۔ کہتا اب میں نے سوچ لیا، اب اگر آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا۔ ذرا رک جائیے، میرے آقا یہ بھی جانتے تھے کون آیا تھا اور یہ بھی جانتے تھے کل پھر آئے گا۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال پھر آیا، پھر پکڑ لیا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ کہتا حضور چھوڑ دے گا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ تیسری بار ہو گیا، کہ اچھا میں آپ کو ایک وظیفہ بتا کے جاتا ہوں، اب میری پکڑ کے مجھے کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایسی کام کی بات بتاتا ہوں جو آپ کو کام آئے گی۔ کہ بتاؤ کام کی بات کیا ہے؟ کہ حضور رات کو سوتے وقت اگر کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ قریب ایک فرشتہ اس کے پاس مقرر کر دیتا ہے جو پوری رات اس بندے کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ اب صبح پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیارے آقا فرماتے ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ کہ حضور آیا تھا، پکڑ لیا، ایک وظیفہ بتا کر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ بات اس نے سچی کہی ہے مگر وہ ہے بڑا جھوٹا۔ تم جانتے ہو 3 دن سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ کہ حضور آپ ہی بتائیے۔ فرمایا وہ شیطان تھا، شیطان آ رہا تھا، مگر آخر میں بچنے کے لیے وظیفہ دے گیا کہ رات کو سوتے وقت جو آیت الکرسی پڑھ لے۔ اب یہ سب کو مل گیا وظیفہ، ٹھیک ہے؟ سوتے وقت باوضو سویا کرے، آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، انشاءاللہ پوری رات شیطان سے حفاظت رہے گی۔ تو شیطان سے بچنا ہے اور شیطان سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ اتنا خطرناک مردود دشمن ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے، تم مصروف رہتے ہو، شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے، تم اسے بھول جاتے ہو، وہ تمہیں نہیں بھولتا، تمہارے اندر اس کے جاسوس موجود ہیں۔ پس یہ لازمی ہے کہ تم شیطان سے جنگ کرو ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رکھ سکو گے، ہلاکت سے محفوظ نہیں رکھ سکو گے اپنے آپ۔ اب اس سے بچنا کیسے، لڑائی کیسے لڑنی؟ قرآن نے طریقہ بتایا نا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اے شیطان اگر اے انسان اگر شیطان تجھے وسوسہ دلائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارے
تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کریم کی پناہ مانگ، رب کریم کے حضور التجائیں کر، بے شک وہ تیری دعاؤں التجاؤں کو سننے والا، تیرے حال کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اب فرماتے ایک رات میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ شیطان اپنے سارے لباس کو اتار کر انسانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں نے کہا بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ بے لباس ہو کر انسانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا، اے جنید تم ان سب کو انسان سمجھتے ہو؟ اگر یہ انسان ہوتے تو میرے چنگل میں کیوں پھنستے؟ تو آپ نے پوچھا کہ پھر بتا حقیقی انسان کون ہے؟ تو کہا شیراز کی جامع مسجد میں 3 لوگ ہیں، انہوں نے میرا جینا دشوار کر رکھا، مجھے کمزور کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے میری آنکھ کھلی، میں نے کہا وہ 3 بندے کون ہیں تلاش کروں جنہوں نے شیطان کو بند کر کے رکھا ہے۔ آپ شیراز کی جامع مسجد میں گئے تو وہاں 3 بزرگ موجود تھے، مجھے دیکھ کر وہ بزرگ کہتے ہیں اے جنید سب کی باتیں مان لیتے ہو، سب کی باتوں میں آ جاتے ہو، یقین کر لیتے ہو؟ پھر فرماتے میں بیٹھ گیا، ان بزرگوں نے فرمایا جنید جان لو جس نے شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ چاہی وہ مضبوط دین پر جم گیا۔ مزید فرمایا یاد رکھو شیطان راہ دین کا ڈاکو ہے، جب تم اللہ پاک کی پناہ چاہو گے تو وہ تم سے دور بھاگے گا اور ڈاکا نہیں ڈال سکے گا۔ تو ہے میرے پیارے اسلام کو اللہ سے پناہ مانگنی ہے، یا اللہ شیطان سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی بھی یہی ہے، مگر اس کو دل سے مانگنا ہے۔ عربی میں بھی پڑھتے رہیں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے کہیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، شیطان کے مقابلے میں مدد فرما، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ شیطان سے نفرت کرنی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کمال کے صحابی، آپ عشرہ مبشرہ میں، عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ جن کو نبی پاک نے ایک ہی نشست میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں لیکن عشرہ مبشرہ کی شان نرالی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں خود فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی شریف میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو مجھے میرے کان میں آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر ہی نہیں آیا، مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ تو میں نے جب خوف محسوس ہوا تو مجھے آواز آئی ڈریے نہیں، میں جن ہوں اور مسلمان جن ہوں، حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہتے میں شیطان کی مجلس پہ بیٹھا تھا، شیطان اپنے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا، اتنے میں وہاں ایک شیطانی چیلا لایا گیا، اس کا رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا، حالت بری تھی۔ شیطانوں نے اس پورے تمام شیطانوں میں اس سے زیادہ برے حال والا کوئی نہیں تھا۔ شیطان نے پوچھا تمہارا حال کس نے کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ جس شخص پر میں نے تمہیں مسلط کیا تھا اس کا کیا بنا؟ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگایا جاتا ہے، تو بڑا شیطان کہتا ہے تمہیں جس کے ساتھ لگایا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو وہ چیلا کہتا ہے میں اس پر قابو نہیں پا سکتا، اور شیطان چلایا کہ تمہارا ناس ہو کیوں قابو نہیں پا سکے؟ تو وہ چیلا کہتا ہے حضور وہ جو کلمات پڑھتا ہے اس کی وجہ سے میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ پوچھا کون ہے وہ شخص؟ تو کہا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان جن کہتا ہے میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اس لیے پہنچا ہوں، پڑھتے کیا ہے؟ شیطان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، شیطان پریشان ہے آپ کی وجہ سے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے جو بتایا آپ غور سے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی عافانی فی بدنی ورد روحی فی جسدی آمنت باللہ العظیم واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ اکبر۔ اس دعا کی برکت سے شیطان کالا ہو گیا، شیطان برباد ہو گیا۔ وہ کہتا ہے اس بندے پہ میں قابو نہیں پا سکتا۔ تو اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھنا، یہ مردود شیطان سے بچانے کا طریقہ ہے۔ مگر شیطان کا یہ بھی ہم پر وار ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے ہماری زبان پر اللہ رسول کا نام نہیں آتا۔ دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اب میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے، پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے۔ یہ دعا سب کی یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کیجیے، مگر مردود شیطان میں کلمہ پڑھنے نہیں دیتا۔ ورنہ ہونا کیا چاہیے کہ روزانہ میں کلمہ پڑھتا رہوں، تسبیح پڑھتا رہوں، 2-3 تسبیح پڑھ لوں، 4 پڑھ لوں۔ جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی تو پڑھتے وقت کلمہ جاری ہوگا نا، لیکن نہیں، وہ زبان پر اللہ رسول کا نام نہیں آنے دیتا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک تو یہ وظیفہ پکڑ لیں
اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وظیفہ پھر کلمہ پاک کثرت سے پڑھیں. روایتوں میں آتا ہے جو 70,000 بار کلمہ پڑھ لے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، بلکہ جس کے لیے پڑھ لے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. تو ایک بار 70,000 اپنے لیے پڑھ لیں، پھر ایک بار اپنی والدہ کے لیے پڑھیں، پھر والد صاحب کے لیے پڑھیں، جتنے محروم ہے سب کو تحفہ دینا، گفٹ دے 70,000 ٹائم. اچھا اس کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ ہر کلمے پر حدیث میں آتا ہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. جنت کے درخت الگ الگ لگ رہے ہیں، زبان کلمے کی الگ عادی ہو رہی ہے. اور علماء نے ایک طریقہ بتایا کہ جو ایمان کی حفاظت چاہتا ہے نا، جو چاہتا ہے میرا ایمان مضبوط ہو جائے، وہ کثرت سے کلمہ پڑھے تو آپ کا ایمان الگ محفوظ ہو رہا ہے، ایمان اسٹرانگ الگ ہو رہا ہے، مرتے وقت کلمہ الگ انشاءاللہ نصیب ہوگا، تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا. لیکن نہیں، گھنٹوں ہم سے ادھر ادھر کی بات کرا لیں، چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر گھنٹوں بحث کریں گے، ایک تسبیح نکال کر کلمہ پاک نہیں پڑھتے، درود پاک نہیں پڑھتے. بچائیں اپنے آپ کو شیطان کے واروں سے. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا کام کرتا ہے حدیث پاک میں؟ جو بندہ روزانہ 10 مرتبہ شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ چاہے، مثلا اعوذ باللہ پڑھے، اللہ پاک اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو شیطان کو اس سے دور بھگاتا رہے گا. 10 بار کتنی دیر لگتی ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جو بندہ دل کو حاضر کر کے یعنی معنی پر دھیان لگا کر اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک بندے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا. تو دھیان سے، توجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس مردود شیطان سے، مجھے پناہ دے دے، مجھے بچا لے. کیفیت کے ساتھ ہیلپ مانگ رہے ہو نا، اللہ سے مدد مانگ رہے ہو. ہیلپ مانگتے وقت کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ یار بھائی تھوڑے سے پیسے چاہیے، تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، آپ کی بڑی مہربانی. ہیلپ جب بھی کسی سے آپ مانگو گے، توجہ سے مانگو گے، ایسے ہی مانگو گے، پیسے چاہیے بھائی، دینا ہے دے رہو، نہیں دینے دو، تو کون دے گا آپ کو بھائی؟ ہیلپ مانگتے وقت منہ، چہرہ، ندامت، انکساری، جب بھی آپ دیکھیں، جب بھی زندگی میں آپ کسی سے مدد مانگیں گے نا، آپ کا اسٹائل چینج ہو جائے گا. اللہ سے مدد مانگ رہے کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. جتنی کیفیت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو گے نا، پھر غیب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی، آپ کا حصار ہو جائے گا. آپ اللہ نے چاہا اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے. اچھا